الرحيم حمدا وصلاة وسلاما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله الله سبحان الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، نیک ہو جائے تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ پورے انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، بس وہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ ٹکڑا اس انسان کی جڑ ہے، بس اس کی طرف توجہ کرو، اسی کو ٹھیک کرو، وہ ٹھیک تو پھر پورا بدن ٹھیک۔ اگر وہ خراب تو پھر آپ کا پورا بدن خراب ہے۔ پھر فرمایا خبردار، بتاؤں آپ کو، خبردار وہ ہے دل، اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔ کیسی صاف حدیث ہے اور صریح حدیث ہے، روشن ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان فی الجسد، بے شک، کوئی شک نہیں، اس اعلان میں کوئی شک نہیں، سچی بات تمہیں سنا رہے ہیں، سچی بات، جھوٹی نہیں، یہ سچی بات سنو۔ ان فی الجسد پھر لام زبر والا، لمضغۃ، ایک ہے وہ ٹکڑا، دو بھی نہیں ہے بھی ایک ٹکڑا۔ یہ تنوین اس کی توحید کے لیے، وحدت کے لیے۔ بے شک انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ آپ اس کی طرف توجہ کرو نا، اسی دل کی طرف۔ یہ جو اللہ والے سے دل کی دوا دیتے ہیں، اس دل پر محنت کرتے ہیں، اس دل کو باخدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دل اللہ کو دو اور دل میں اللہ کی یاد بساؤ کہ یہ بنیاد ہے۔ اگر دل باخدا ہوا تو پھر پورا بدن باخدا ہو جائے گا۔
سائیں میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ بد نظری نہ کروں، لیکن بد نظری ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے جی سی میرے اندر ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری جی؟ بد نظری والی بیماری۔ یہ تیرے دل میں بیماری ہے، یہ بیماری تیرے دل میں ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے حضور کی بیویاں، جب کوئی خارجی آدمی تم سے بات کرے تو پیار کے لہجے میں بات نہ کرنا، اچھے انداز میں جو سننے والے کو آپ کی محبت محسوس ہو، پیار محسوس ہو، اس انداز میں بات نہ کرنا، ورنہ وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے برا خیال ہوگا۔ قرآن ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي طمع مانا تمنا، طمع مانا شوق، طمع مانا ارادہ۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس آدمی کو برا خیال آئے گا جس کے دل میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا نام بھی لیا اور بیماری کا نام لیا، اور گناہ یہ بتایا کہ وہ بری نظر سے دیکھے گا۔ اے خاتون، اگر آپ پیار کے لہجے میں مسکراتے ہوئے بات کریں گی تو سننے والا اگر بیمار باطن ہوگا تو اس کو برا خیال آئے گا۔ سائیں مجھے یہ بیماری ہے، بد نظری بہت ہوتی ہے، تو پھر اب میں کیا کروں؟ میں آپ کو جواب دوں، اس دل پر محنت کرو، یہ بنیاد ہے۔ مرض تو اندر ہے، باہر ہم کتنا آپ کو سمجھائیں، اندر کا مرض ہے، اس اندر کو ٹھیک کرو۔ علاج یہ ہے، مراقبہ کرو، گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں آنکھیں بند کر کے تصور کرو میرے پیر میرے سامنے ہے، میں اپنے پیر کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، بس میرے دل کی آنکھ اور میرے پیر کا چہرہ۔ پیر کو تو آپ جانتے ہیں، اس کا چہرہ تو جانتے ہیں، لیکن پیر عالم بعمل مخلص با خدا ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ تصور کریں، پیر نے میرے سینے کو دھویا، اب میرے دل میں ہے اللہ، عرش عظیم کو دیکھ رہا ہوں، عرش پر اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، عرش کا جلوہ میرے دل میں آ رہا ہے۔ تیرا دل اس عرش کے جلوے میں گم ہو جائے، ڈوب جائے، غرق ہو جائے، فنا ہو جائے، دل میں اللہ کے سوا اور کچھ نہ رہے۔ جب دل میں عرش کا نور رواں ہوگا تو تیری بیماری نکل جائے گی۔ محنت کرتے رہیں تاکہ دل بالکل روشن ہو جائے، مقوی ہو جائے، زندہ ہو جائے، پھر یارا کوئی بھی سامنے آئے کچھ بھی نظر نہ اٹھے گی۔ باقی ظاہر سے اگر دیکھے بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب دل بخدا ہے، دل رب سے مشغول ہے، تو پھر یہ ظاہر کا دیکھنا معتبر نہیں۔ معتبر وہ ہوتا ہے جو دل کے ساتھ دیکھے، توجہ سے دیکھے، ارادہ سے دیکھے۔ جب اس کا ارادہ ہے نہیں، توجہ ہے نہیں، دل ہے نہیں، تو دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔ یہ دیکھنا معتبر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ اس طرح دیکھے جیسے کوئی دیوار کو دیکھے، درخت کو دیکھے، کسی گاڑی کو دیکھے۔ اب گاڑی کو دیکھا، گاڑی چلی گئی تو بس۔ مضر وہ ہے جو اندر میں اثر کرے، اندر میں جگہ ہوگی اثر کرے۔ جب دل باخدا ہے تو کہاں سے اثر آئے گا؟ تو یہ آپ کا ایک مرض ہے، اس مرض کا علاج دل کی صحت ہے، دل کی تندرستی ہے، دل کی صلاح و رشد ہے۔ جب تیرا دل باصلاح نہیں تو پھر کہاں سے آنکھ باصلاح ہوگی؟ اللہ سبحان اللہ۔ سائیں میں کوشش کرتا ہوں نماز پڑھوں، لیکن مجھ سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، وہ اپنا مرض بیان کر رہا ہے تو صحیح ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنا مرض بیان کریں گے، حضرت جی یہ میرا مرض ہے،
کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، تو ڈاکٹر آپ کا مرض سنے گا، پھر آپ کو دوا دے گا۔ تو یہ اللہ والے دل کے ڈاکٹر ہیں، یہ دل کو باخدا بنانے کے لیے رہبر ہیں۔ سائیں نماز کے لیے دل تو چاہتا ہے لیکن نماز ہوتی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ مراقبہ بڑھائیں، اپنا یہ دل والا مراقبہ بڑھائیں، روزانہ 20 منٹ، زیادہ نہیں بس 15-20 منٹ اس کے لیے ایک ٹائم نکالیں۔ جب دل کا رابطہ عرش سے ہوگا، عرش سے نور آئے گا، تو یہ عرش کا نور آپ کو خود بخود نماز کے لیے مجبور کرے گا۔ ابھی طاقت ہوگی نا، ابھی دل میں طاقت ہوگی۔ جب دل ٹھیک ہوگا، یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوگا تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ جب تک تیرا اندر ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہے، یہ بھی تو آدمی ہے۔ اللہ والوں کے دل کا حال تو سبحان اللہ۔ میں اللہ والوں کے در کا غلام ہوں اور اپنی باتیں سناتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سبق ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ جب سے پیر سے محبت ہوئی، پیر کا تصور کیا، اللہ کا ذکر شروع کیا، تقویٰ پر محنت کی، تو میں رات کو سویر اٹھتا تھا تہجد کے لیے۔ سردیوں کے موسم میں 4 بجے، مجھے یاد ہے 4 بجے اٹھتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں 3 بجے یا 2 بجے، سردی میں 4، تو مجھے یاد ہے کہ 4 بجے میں اٹھتا تھا۔ آج کل اذانیں تقریباً 6 بجے ہوتی ہیں، یا 6 بجے کے بھی بعد، اذان سے 2 گھنٹے پہلے۔ 4 بجے میں اٹھتا تھا، کبھی کبھی رات کو دیر تک مطالعہ کرتا تھا، پھر لیٹتے وقت محسوس کرتا شاید آج 4 بجے نہ اٹھوں، پھر دل کو کہتا تھا اے دل، بس میں تجھے کہتا ہوں میں 4 بجے اٹھ جاؤں۔ ارادہ کرتا تھا اور دل کو کہتا تھا مجھے اٹھانا، بس خیال دل میں ڈالتا تھا کہ بس 4 بجے اٹھنا ہے، خیال کو پکا کرتا تھا۔ قدرت کا نظام کیا ہے، یہ دل ایک عجیب جہاں ہے، یہ کمپیوٹر ہے یا یہ کوئی نور حق تعالی ہے، بالکل فکس 4 بجے، نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے، 4 ہوتا بس میری آنکھ کھل جاتی۔ میں حیران ہوتا کہ یہ کیا چکر، کوئی ایسا جھٹکا لگتا تھا، بس پورے 4 ہو گئے تو ایک دل میں جھٹکا لگتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی، میں دیکھتا فکس 4 ہے۔ کبھی آدمی عادت پر 5 منٹ پہلے اٹھے یا 5 منٹ بعد اٹھے، یہ تو ہو سکتا ہے 5 منٹ آگے پیچھے، نہیں نا، پورے 4 پر۔ اگر کبھی دل کو میں کہتا کہ مجھے 3 بجے اٹھاؤ، آج 3 بجے اٹھنا ہے، فلان جگہ جانا ہے یا کام ہے، تو جو دل کو کہو تھوڑا نیند سے پہلے اس کو کہنا پڑتا تھا۔ ایک بٹن ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ موبائل میں وہ بٹن ہوتا ہے الارم کا، پھر اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے، اس ٹائم پر اس کو آپ سیو کریں گے تو اسی ٹائم پر وہ آواز شروع کرے گا، پورے اسی ٹائم پر۔ تو جس طرح موبائل میں پورے ٹائم پر وہ آواز شروع کرتا ہے، سیو کرنے کے بعد، ٹائم بنانے کے بعد، تو پھر اس دل میں بھی آپ نیند سے پہلے تھوڑا سا پکا ارادہ کریں، اس دل کو ارادہ کر کے بتا دیں کہ مجھے اس ٹائم اٹھنا ہے، ارادہ پکا ہو، خیال راسخ ہو، یہ خیال کام کرتا ہے نا، یہ خیال راسخ ہو، مطلب جم جائے، ایک خیال اس کو کر کے اس کے اوپر آپ ایسے ٹھپی لگا کر پھر لیٹ جائیں، مکمل اسی ٹائم پر یہ دل آپ کو اٹھا دے گا۔ یہ تو ہمارا مجرد، کوئی مانے نہ مانے، ہم نے تو دیکھا، زندگی پوری اس طرح گزر گئی ہے، پوری زندگی اس طرح گزر گئی ہے۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو وہاں گاڑی کا ٹائم تھا اور دوست بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے جی بالکل ابھی ٹائم تھوڑا، ابھی بیٹھتے ہیں، ابھی تھک جاتے ہیں، لیٹیں، ریل گاڑی آئے گی۔ بچپن کی بات ہے، شاید 1.5 گھنٹہ تھا یا 1.25 گھنٹہ، اب لیٹ جائے آدمی تھکاوٹ میں، اب 1.5 گھنٹے کے بعد کہاں سے اٹھے گا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، کہتے تھے جی اب کس کو بٹھائیں، کیسے ہوگا، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا لیٹ جا رہے، طبیعت صحیح ہوتی۔ میں نے ان کو کہا آپ گھبرانا، میرے پاس ایک دل والا الارم موجود ہے، مجھے یقین ہے یہ مجھے پورے ٹائم پر اٹھائے گا، میں بھی نیند کرتا ہوں، آپ بھی نیند کریں، اس کو میں ابھی کہہ دیتا ہوں، اس کا بٹن سیو کر کے چھوڑتا ہوں۔ میں لیٹ گیا، مجھے یقین تھا نا، وہ ایک حالت تھی قلب والی، دل والی کیفیت تھی۔ میں نے اس دل پر توجہ کی اور اس کو سمجھا دیا کہ 2 بجے اٹھنا ہے۔
تو بس میں لیٹ گیا تو 2 ہو گئے، فوراً بس ایسی کڑک آ گئی، میری آنکھ کھل کے دیکھا فکس 2 ہے، نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، دل کو کیسے بنایا ہے، یہ رب کا فضل ہے، اس نے دل کو بنایا کیسے ہے۔ ان فی الجسد لمضغۃ، بے شک انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ باخدا ہو جائے تو آنکھ باشرہ ہو جائے گی، یہ دل باخدا ہو جائے تو زبان باشرہ ہو جائے گی، جب یہ دل زندہ ہو جائے تو کان سنت کے موافق بن جائیں گے، جب یہ دل باخدا ہو جائے شادی شریعت کے موافق ہو جائے گی، جب یہ دل باخدا ہو جائے غمی شریعت کے موافق ہو جائے گی، جب یہ دل باخدا ہو جائے تو عاجزی آ جائے گی، جب یہ دل باخدا ہو جائے تو صبر کی دولت آ جائے گی، جب یہ دل باخدا ہو جائے تو شکر والی دولت آ جائے گی، جب یہ دل باخدا ہو جائے تو ولایت آ جائے گی۔ کیا ہے یہ دل؟ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ دل ٹھیک ہو جائے تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دل پر محنت کریں گے، اس دل پر سعی بغلی کریں گے، اس دل کو مراقبہ میں رکھیں گے، اس دل کی نگہبانی کرتے رہیں گے، اس دل کی حفاظت کرتے رہیں گے، اس دل کو غیر اللہ کی طرف نہیں چھوڑیں گے، اس دل کو ما سوی اللہ کی طرف جانے نہیں دیں گے، اس دل کو پیر کی محبت کے واسطہ سے رب کے ذکر سے آباد کریں گے۔ جب دل آباد ہوگا تو پھر پورا بدن آباد ہوگا۔ آپ روزانہ مراقبہ کریں گے، یہ جو آپ کی شکایتیں ہیں نا، یہ شکایتیں دور ہوں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ایک آیت ہے سبحان اللہ، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت بہترین آیت ہے۔ اس میں شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، اس میں ولایت بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ والوں کی 2 نشانیاں بتائیں، ایسا جوان تلاش کریں جس میں یہ 2 نشانیاں موجود ہوں۔ جب ایسا جوان آپ کو نظر آئے تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ 2 کام کریں گے، اپنی جان اس کے ساتھ بٹھا کر رکھیں گے، اس کی صحبت کو لازم بنائیں گے، مر جائیں مگر اس کا در نہ چھوڑیں۔ ایک کام یہ۔ نمبر 2، اس سے ایسی یاری کریں کہ آپ کی آنکھ اس محبوب سے ہٹ نہ جائے۔ استقامت کریں گے، محبت پیدا کریں گے اور استقامت کریں گے، اس کی صحبت اختیار کریں گے، محبت کریں گے، استقامت کریں گے۔ جب ایسا کوئی یار دیکھیں، ایسا دلدار دیکھیں، حبیب محبوب پروردگار دیکھیں، ایسا دلدار دیکھیں، پھر اس کو دل دے دیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے، اول سے بھی اللہ والوں کا حق بیان کیا اور آخر میں بھی اللہ والوں کا حق، بیچ میں اللہ والوں کی علامت۔ اب علامت سنیں، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ایسا جوان ہو جو صبح و شام اپنے رب کی یاد سے آباد ہو۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اس کا دل اپنے رب کے ذکر میں ہو،
بدن اس کی عبادت و اطاعت میں ہو. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کے در پر سر جھکائے رہتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں صبح و شام، دن رات. مطلب یہ ہے 24 گھنٹے رب کے بنے ہوئے ہیں. کام کرتے ہیں بھی رب کے لیے کرتے ہیں، بیوی سے سلوک رب کے لیے کرتے ہیں، بچوں کے پاس بیٹھنا شفقت رب کے لیے کرتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں رب کے لیے کرتے ہیں، رب کے بن گئے ہیں. ایسا جوان تلاش کریں. ایک کام. نمبر 2، ظاہر میں تو وہ رب کے بندے ہیں مگر دل بھی ان کا رب کا ہو. یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ظاہر باشرہ ہیں اور دل میں دنیا کی محبت ہے، دل میں اپنی عزت کی خواہش. نہیں، یہ ولی اللہ نہیں بنتا، یہ اللہ والا نہیں بنتا، اللہ کا پیارا نہیں بنتا. اللہ کا پیارا وہ ہے ظاہر باشرہ ہو، باطن باخدا ہو. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. یدعون کہا کر عام کر دیا. بعض مفسرین نے کہا یدعون بمعنی یعبدون، یعبد عبادت کرتے ہیں، تقوی شرع. بعض نے کہا یدعون بمعنی یطیعون ہے، یطیعون بھی باشرہ ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یدعون کہہ کر پکارنے کو عام بنا دیا. پورا بدن شریعت کے موافق ہے، بدن سے عبادت کرتے ہیں، بدن سے اطاعت کرتے ہیں، رب کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نیت بھی صحیح ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. دنیا کے لیے عبادت نہیں، نفس کے لیے عبادت نہیں، شہرت کے لیے عبادت نہیں، دکھاوے کے لیے عبادت نہیں. اللہ کے سچے ہیں، باطن باخدا ہیں، اس کی یاد سے شاد ہیں، اس کے در پر روتے ہیں، اس کے در پر سر جھکاتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. بس ظاہر بھی ان کا ہے، باطن بھی ان کا ہے. ایسا جوان نظر آئے تو یہ اللہ والا ہے. اللہ والے کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں، بنگلے کی ضرورت نہیں، دنیا کی شہرت کی ضرورت نہیں، ناموری کی ضرورت نہیں، زیادہ مرید ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے پاس علم کی ضرورت ہے کہ اطاعت کے لیے علم شرط ہے، عبادت کے لیے علم شرط ہے. وہ عالم قرآن ہوگا، عالم حدیث ہوگا، نبی کی شریعت سے باخبر ہوگا، حضور کی سنت سے باخبر ہوگا، شریعت پر جان قربان کرنے والا ہوگا، اسلام پر جان دینے والا ہوگا، اور مخلص ہوگا، سچا ہوگا، دل باخدا رکھے گا، باطن بھی صاف رکھے گا اور ظاہر بھی صاف رکھے گا. جب ایسا جوان نظر آئے تو یہ اللہ والا ہے. میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. یریدون، یہ یریدون حال ہے یدعون کے فاعل کا. عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ اس کی رضا چاہتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ اب تک کوئی عبادت نہیں پڑھی، موبائل فوٹو کھینچو دے دو. اللہ کا بندہ تو اپنا دل باخدا بنا. یہ فوٹو بھی اس لیے عام کر تاکہ لوگوں کو رشک پیدا ہو، لوگوں کو اہل علم کی محبت پیدا ہو، لوگوں کے لیے اسلام کی دعوت ہو، لوگوں کے لیے تبلیغ ہو، لوگوں کی اصلاح کے جذبہ میں یہ کام کر، نہ کہ اپنے دکھاوے کے جذبہ میں. اگر دکھاوا کی حالت آئی تو یہ عبادت ختم ہو گئی، اگر دکھاوے والی کیفیت آئی تو عبادت کا ثواب ختم ہوا. اللہ والا نہیں بنا، لوگوں والا بنا. اللہ والا نہیں بنا، دنیا والا بنا. اللہ والا نہیں بنا، غیر اللہ کا بنا، معصیت اللہ کا بنا.
جو خیال دل میں ہے کام کے لیے ابھارنے والا ہے وہی تیرا خدا ہے، جس وجہ سے تو جوش کر رہا ہے وہی وجہ تیرا معبود ہے، تو اس کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اگر رب کے لیے کام کر رہا ہے تو سچا ہے، اگر نفس کے لیے کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ رب نے فرمایا یریدون وجہہ، رب کی عبادت کرتے ہیں اس حالت میں کہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آجا اللہ والوں کی مجلس میں تاکہ تجھے خلوص ملے، آجا اہل دل کی صحبت میں تاکہ تجھے للہیت ملے، آجا اہل دل کی مجلس میں تاکہ تجھے نورانیت ملے۔ تیرا چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت ثواب رکھے گا، ورنہ بڑا عمل ہوگا ثواب سے خالی ہوگا، نور سے خالی ہوگا۔ ایک عورت تجھے شادی میں ملے مگر اس میں جان ہو، اس میں روح ہو، وہ ایک بیوی اچھی ہے 100 بیویوں سے جو مردہ ہوں۔ 100 بیویاں ہیں، خوبصورت ہیں، خوب صفت ہیں، بہت سفید چہرے والیاں ہیں، مگر ان میں جان نہیں، ان میں روح نہیں، تو وہ بیکار ہیں۔ ان سے ایک خاتون جو جان والی ہو، روح والی ہو، اگرچہ زیادہ خوبصورت نہ ہو، وہ اچھی ہے۔ تو آپ کی عبادت میں جان تو ہو، آپ کی عبادت میں للہیت تو ہو، آپ کی عبادت میں خلوص تو ہو۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، ارادہ کرتی ہیں اس کی رضا کا۔ عجیب صفت ہے، مشکل صفت ہے نا، دل بنے۔ جب تیرا دل روشن ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، باخدا ہوگا، تو پھر تیرا بدن بھی باخدا ہوگا۔ وہ خلوص والا باخدا، زور سے یہ دل نہیں بنتا، زور سے جی میرا دل اب ٹھیک ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ حال پیدا ہو نا، کیفیت ہو نا اندر کا، اس کا دل بنے۔ اللہ سبحان اللہ، میں آپ کو یہی دعوت دے رہا ہوں، یہ دل بنا، اور دل بنانے کے بعد خلوص پیدا فرما۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آخری عمر مبارک ہے، اپنے دوستوں کو فرمایا میں تمہیں خاص نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو یاد کرو، وصیت کرتا ہوں، اس کو یاد کرو۔ میری آخری عمر ہے، میری جان جا رہی ہے، جو میری وصیت اس کو یاد کرنا، حضور آپ کی مہربانی۔ میری وصیت یہ ہے علیکم بالاخلاص، ہر کام کو جب کرو تو اس رب کی رضا کے لیے کرو، دل میں اس کی رضا ہو، اس کی خوشی کی تمنا ہو، بس وہ خوش ہو جائے۔ لوگوں کو بھلا دو، زمانے کو بھلا دو، لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو جو دیکھے گا کبھی خوش نہیں ہوگا۔ ایک اچھا سمجھے گا دوسرا برا، اگر وہ اچھا سمجھے گا تو وہ برا سمجھے گا۔ ہر آدمی کی طبیعت علیحدہ ہے۔ اگر آپ 2 آدمی کو خوش کریں گے تو 2 آدمی ضرور ناراض ہوں گے، اگر ان کو خوش کریں گے تو پھر یہ ناراض ہوں گے۔ آپ رب کو خوش کرو، کبھی کوئی ناراض بھی ہوگا تو دوسرے دن وہی خوش ہو جائے گا۔ اس کی رضا چاہنا، اس کی رضا کے لیے کرے گا، ایک تو تیرے اندر نور آئے گا، ایک تو تیرے اندر عاجزی آئے گی، ایک تو تیرے اندر صفائی آئے گی۔ نمبر تو ٹھیک ہے، 2 آدمی خوش ہیں اور 2 ناراض بھی ہوں گے آپ سے، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اس کی رضا چاہتے ہیں، رب راضی ہے نا۔ اب وہ 2 آدمی جو ناراض ہوئے، غم نہ کر، کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ 10 دن کے بعد یا 10 مہینے کے بعد یا 10 سال کے بعد ان 2 دشمنوں کو بھی آپ کو دوست بنا دے گا۔ ہمارے نبی کے کئی دشمن تھے، حضور نے رب کی رضا چاہیے، رب تو راضی ہو جا، کسی کی پرواہ نہیں۔ جو ناراض تھے وہی بھی در پر آئے، وہی غلام بن گئے۔ جب تیرا اندر خلوص ہے، تیرے اندر سچائی ہے، تو بس خلوص والے کی نشانی ہے، اگر کوئی اس کی برائی بیان کرے، تکلیف دے، اس کی وہ برائی بیان نہیں کرے گا، اس کو جب اللہ کی رضا چاہتے غم بھی نہیں، لوگ یاد بھی نہیں، لوگوں کی طرف توجہ نہیں۔ ایک برا کہے گا جی برا ہے، جاہل ہے، کافر ہے، فاسق ہے، گمراہ ہے، عجیب و غریب فتویٰ دے گا۔ مجھ پر لوگوں نے کئی فتویٰ دیا کہ ہادی بش کافر ہے،
میرے پاس کتاب بھی آئے، انہیں پوری کتاب لکھی کہ ہادی بش کافر ہے۔ میں نے کہا کسی کے کہنے سے ہادی بش کافر نہیں ہوگا، کافر وہ ہے جس کو رب کافر بنائے، خدا کے نزدیک کافر ہو، باقی کسی کے کہنے سے تو کوئی کافر نہیں ہوگا۔ جنہوں نے مجھے کافر کیا انہوں نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے معافی مانگی۔ کیوں؟ میں نے جواب کچھ نہیں دیا، میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہے، نہیں کہا، میں نے اس کو کچھ برا بھلا بھی نہیں کہا، میں نے اس کو کچھ جواب بھی نہیں دیا، مجھے ٹائم بھی نہیں، میں اپنے رب کا کام کروں یا ان کو جواب دوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دل میں اثر بھی نہیں آیا اور غم بھی نہیں آیا، پریشان بھی نہیں ہوا۔ مجھے دور مختار کی یہ عبارت یاد ہے۔ دور مختار فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے، شامی کا جو متن ہے دور مختار، جس کی رد المختار شامی حاشیہ ہے، دور مختار میں ہے کہ جس آدمی کی لوگ برائی بیان کریں اللہ اس کا درجہ اور بلند کرتا ہے۔ یہ دور مختار میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم عالم ہیں تو ہمیں وہ بات ذہن میں موجود ہے کہ جس آدمی کی لوگ جتنا برائی زیادہ بیان کریں گے اللہ اس کا مقام بلند کرے گا۔ پھر آپ اس کو جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا تو مقام اس طرح بلند ہوگا، آپ کو پریشان ہو کے کیا ضرورت؟ آپ کو کام کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں، علم پڑھیں، پڑھائیں اور دین کی خدمت کریں، اپنے رب سے سچے رہیں، رب سے سچے رہیں، اس کے لیے کریں، رب کے لیے علم پڑھیں بھی اس کے لیے، عمل کریں بھی اس کے لیے، پڑھائیں بھی اس کے لیے، دین کی خدمت بھی کریں اس کے لیے، رب تجھے خود بخود بڑھائے گا۔ لوگ مختلف باتیں کریں گے، عجیب و غریب، بہتان، افتراء، الزام، طعنے، فتنے، فساد، مختلف تجھے طریقوں سے پریشان کریں گے، غم نہیں کرنا، جواب بھی نہیں دینا، برا نہیں ماننا، برا نہیں کہنا، برا نہیں ماننا، برا نہیں کہنا، اپنے رب کا کام کرنا، وہی تیرے در پر آ جائے گا۔ ہاں جی فیس بک میں بھی لگا ہوا ہے، میں تجھے جانتا ہوں، میں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، میں تیرے دادا کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کا بندہ تجھے کیا اتنا ٹائم کہ تو اس کو اتنا جواب دیتا ہے؟ بس چپ ہو جا، وہ جانے، اس کو رب تعالیٰ اپنے خزانہ سے بخشے یا پکڑے، وہ مالک ہے۔ تیرا کام اپنے رب کا کام کرنا ہے، اس کے محبوب کے دین کا کام کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ بس اللہ والے جواب ہی نہیں دیتے، کوئی کیا سے کیا کہتا ہے جواب ہی نہیں دیتے۔ کئی سال پہلے میرے موبائل میں ایک میسیج آیا، تھوڑا نامناسب تھا، مجھے فکر پیدا ہوئی کہ یہ کون، جانتا نہیں تھا، اس کا صرف نمبر تھا، نام نہیں تھا۔ غور کرتا رہا کون ہے، چپ کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر اس کا اور میسیج آیا، وہ تھوڑا زیادہ خراب تھا، سمجھ گیا کہ اب یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کا نام لکھا مالا یجاب، اس کا عربی میں اس کا نام کیا لکھا؟ مالا یجاب۔ یہ وہ نمبر ہے جس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ میں نے نام اس کا کیا رکھا؟ یہ بھی آپ سبق ہے۔ میں نے یہ نام اس لیے لکھا کہ پتہ نہیں اچانک کوئی اور نمبر لکھے میں جواب دوں اس کو، اب اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میسج گیا ہے نہیں گیا، اس کو پتہ چلا نہیں، وہ تو سوچے گا نا پتہ نہیں یہ نمبر صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ ہم انسان کو ہوتا ہے۔ میں نے تو بھیجا ہے، پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، اس کا نمبر ہے کسی کا نمبر، اگر جواب دوں گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میسج گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے احتیاطاً اس کا نام لکھا مالا یجاب، عربی میں یہ مجھے آسان تھا، مالا یجاب۔ مالا یجاب نے یہ وہ نمبر ہے جس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ فقیرو، ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو ہمیں برا کہتا ہے ہم جواب ہی نہیں دیتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میسج گیا ہے نہیں گیا، ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں۔ شاید 3 یا 4 دفعہ بھیجا، جب جواب ہی نہیں آتا پھر کیا کرے گا؟ چپ کیا، بس ختم۔ میں جواب دیتا تو یہ بڑھتا، اس کو خوشی ہوتی یا بڑھتا۔ خیر اگر میں جواب دیتا بھی یہی جواب دیتا، تیرا شکر ہے کہ ہمارے درجے بڑھا رہا ہے، تیرا تو شکر ہے ہمارے درجے بڑھا رہا ہے۔ ایک اللہ والے کے خلاف ایک آدمی بولتا تھا بہت، ایک دن سوچنے لگا یار اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے جو اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میرے گناہ لے رہا ہے، کیونکہ جو مجھے برا کہے گا تو اگر میرے اندر گناہ ہے تو میرے گناہ لے جائے گا، اگر میرے اندر گناہ نہیں ہے تو مجھے اپنی نیکیاں دے گا۔ کتنا اس کا بڑا احسان ہے جو میرے گناہ لے جا رہا ہے اور اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، اب میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ پھر دل میں آیا تو اور تو نہیں کم از کم ایک کپڑے کا ایک جوڑا اس کو بھیجوں، شکر کروں۔ آخر جو آپ پر احسان کرے اس کا شکر ادا کرنا ہے، جو آپ پر احسان کرے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جی کپڑے کو لپیٹا، اچھی طرح خوبصورت کیا،
اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر تیرے بندوں کا بھی شکر ہے جو اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں۔ اس کو ایک ہدیہ بھیجا، پھر بھی وہ چل رہا تھا کہ یہ برا ہے، یہ جاہل ہے، یہ فاسق ہے، یہ گمراہ ہے، کہہ رہا تھا۔ پھر 1 مہینے کے بعد دل میں سوچا غریب ہوں، اگر زیادہ ہوتا تو میں اس کو ایک گھڑی دے دیتا، اب غریب ہوں۔ پھر اس نے ایک اور شال اس کی طرف بھیج دی۔ پھر 2 مہینے کے بعد رومال بھیجا۔ وہ حیران ہوا، یار میں تو اس کی برائی بیان کرتا ہوں اور یہ کپڑے ہی دیتا ہے، یہ تو احسان کرتا ہے۔ لوگ غلط بات کہتے ہیں کہ یہ خراب آدمی، یہ تو اچھا آدمی۔ پھر شروع ہوا کہ سبحان اللہ، دنیا میں اچھے لوگ ہیں اور ان میں سے فلاں آدمی اچھا آدمی ہے، کبھی مجھے برا کہا ہی نہیں، کبھی جھگڑا کیا ہی نہیں، کبھی شکایت کی نہیں، کبھی کیس کیا نہیں، مقدمہ کیا ہی نہیں، اور کبھی کپڑے دیتا ہے اور کبھی شال بھیجتا ہے۔ کمال ہے، ایسے بھی اچھے لوگ ہیں دنیا میں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بغداد میں شہر کوفہ میں رہتے تھے، عراق کے شہر، ملک عراق کے شہر کوفہ میں رہتے تھے۔ عالم دین ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ کے نیک بندہ پرہیزگار ہیں، رات کو بھی نفل پڑھتے تھے، دیر تک جاگتے تھے۔ ہمسایہ میں ایک آدمی تھا، وہ ڈھول بجاتا تھا، عجیب و غریب فاسقانہ کام کرتا تھا۔ بزرگ ان کو کبھی نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، اس کو اور چڑ پیدا ہوتی ہے، ضد پیدا ہوتی ہے کہ یہ مولویوں کو دیکھو، ہم جانے ہمارا کام جانے، ان کا کیا کام۔ برائی سے روکتے تھے، حاکم تو نہیں تھے، عالم تھے، نصیحت کرتے تھے، کوئی عمل نہ کرے کیا کر سکتے ہیں غیر کو، لیکن وہ زور بھی تھا، اپنے ضد میں تھا۔ جی اپنی زمین اگر بیچو، گھر بیچو تو خریدیں گے؟ نہیں بیچیں گے، ہماری زمین ہے، دے نہ دے، ٹھیک ہے۔ رات کو عبادت میں آواز آتی تو تکلیف ہوتی تھی، صبر، زبان سے بھی تکلیف، عمل سے بھی تکلیف، حال سے تکلیف، ہر طریقے سے تکلیف، صبر۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ جیل میں پہنچ گیا، اس پر کوئی مقدمہ آیا، کیس آ گئی، جیل میں پہنچ گیا۔ لوگ، رشتہ دار، گھر والے، پسماندگان پریشان کی پریشانی ہے، بڑی کوشش کی جیل سے نکلتا نہیں۔ خاتون نے سوچا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے ہمسایہ ہیں، یہ وقت کے بڑے عالم ہیں، جو بات کریں لوگ سنتے ہیں، اگر جیل کے سپریڈنٹ کو یہ حکم کریں تو فوراً وہ آزاد کریں گے۔ شرمندگی تو ہے، ہم اس کے مخالف تو ہیں، لیکن آج مجبوری ہے، کیا کریں۔ شرمندگی سے امام اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور ایک مجبوری ہے، پریشانی ہے، مدد کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ میں جی یہ مجبوری ہے کہ گھر والے کو جیل کیا ہے، پھر کیا چاہتی ہو؟ اگر آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں چھڑائیں وہاں سے، بس آپ کی صرف زبان چلے گی، اگر آپ تھوڑی عنایت کریں گے تو گھر والا آزاد ہو۔ کوئی بات نہیں، حاضر ہوں، خط تو خط، زبان تو زبان، اگر کہتی تو میں خود آؤں گا میں جیل پر بھی، وہاں کہوں گا اس کو نکالے۔ اگر آپ آئیں تو پھر تو بڑی مہربانی، میں چلو۔ بی بی صاحبہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بذات خود روانہ ہوئے۔ دل میں سوچا، فرمایا یہ مجھ پر بہت احسان کرتے ہیں، مجھے تکلیف جو دیتے ہیں تو میرے ثواب بڑھاتے ہیں، میرے گناہ کو یہ جھاڑتے ہیں، تو ان کا بڑا احسان ہے، آج کیوں نہ اسی احسان کا بدلہ دے۔ بی بی صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں، جیل پر پہنچے، حقیقت پوچھی، پھر ان کو کہا کہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اگر میری وجہ سے مہربانی کرو، کوئی عنایت ہو سکے، مہربانی ہو سکے، گنجائش ہو سکے، اس کو آزاد کرو، میں چل کر آؤں۔ امام اعظم کو جو دیکھا، کہا جی یہ آپ کے ہمسائے ہیں؟ کہا جی میرے ہمسائے۔ میں ٹھیک ہے، نکالو اس کو۔ اے امام اعظم، آپ کے صدقے میں ہم نے آپ کے ہمسائے کو آزاد کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمسایہ گھر میں آ کر رونا شروع کیا، یا اللہ بہت گناہ کرتا رہا، بے فرمانی کرتا رہا، تیرے نیک بندوں کو ستاتا رہا، آج مشکل وقت میں آیا، میرے جتنے دنیا کے دوست تھے سب بیدار ہو گئے، کوئی نہیں آیا، جس کو ستاتا تھا وہی میرے در پر آیا، اس نے مجھے چھڑایا۔
افسوس میرے لیے، میں نے نہیں پہچانا کہ میرا سچا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ جس کو دشمن سمجھتا تھا وہی دوست نکلا، اور جس کو دوست سمجھتا تھا وہی دشمن نکلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور معافی مانگتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں، میں نے آپ کو بے شک دکھایا، بہت تکلیف دی، آئندہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس ابھی مجھے اپنا مرید بناؤ، طالب علم بناؤ، جو کچھ آپ کہیں گے ویسے کرتا رہوں گا۔ یہ ہے اللہ والے، نفس کو مار، اس دل کو کر بیدار، پھر اس قسم کے کردار، اس کو تو مار۔ آپ دیکھیں گے اللہ والے کیوں خوش ہوتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے، جھگڑا ہی نہیں کرتے، بحث ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تقریر میں بیٹھ کر فلاں جو اللہ والوں کا کام نہیں ہے، اللہ والوں کا کام۔ وہ اپنے دشمن کو جب معاف کرتے ہیں پھر کہنے کی کیا ضرورت؟ مجلس میں تقریر میں اعلان دینے کی کیا ضرورت؟ جب تم نے معاف کیا تو بس اعلان دینے سے بھی اور اس کا عیب ظاہر ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا شاید یہ دشمنی کرنے والا، کیوں پتہ چلے لوگوں کو؟ نہیں نہ پتہ چلے۔ تو جب اس سچا جو ہے دکھانے سے سچا نہیں ہوتا، سچے اور ہوتے ہیں، سچے اور ہوتے ہیں، سچوں کو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو صحیح تقویٰ والے ہیں، صحیح خلوص والے ہیں، صحیح سچائی والے ہیں، جو رب کے در کے کامل بندے ہیں، رب تعالیٰ ان کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جانتا وہ ہے، پھر آپ کے فتویٰ دینے کی کیا ضرورت؟ تجھے کیا پتا؟ آجا اہل علم، اہل دل، اہل تقویٰ کا مرید بن، بے علم کا مرید نہیں بننا، تجھے ہلاک کرے گا، جاہل کا مرید نہ بن، تجھے ہلاک کرے گا، صرف آواز بلند کرنے والے کا مرید نہ بن جو تجھے ہلاک کرے گا، اس کا مرید بن جو تجھے باشرع اور باخدا بنا دے۔ تیرا باطن تو رب سے ملا ہے، تجھے تو خلوص کا پتہ ہی نہیں، تجھے تو سچائی کی خبر ہی نہیں، اندر کی حالت کی واقفیت ہی نہیں۔ جب تیرا باطن روشن نہیں، تو باخدا نہیں، تو کہاں سے تیرا عمل قبول ہے؟ اللہ والی جی، اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ قرآن مجید میں اللہ والوں کی دو نشانیاں ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ نشانی ہو گئی، پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بٹھا دو، اپنی جانوں کو ان کے پاس روک کر رکھو، ان کی صحبت سے تمہیں یہ دولت ملے گی۔ جب ایسا جوان نظر آئے تو اس کی صحبت میں رہیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، ان کا درس سنیں گے، ان کے اندر والی حالت کا ادراک کریں گے، کیفیت سے جلوہ لیں گے۔ جو ان کی کیفیت ہے، صحبت سے آپ پر بھی اس کی کیفیت کا اثر آئے گا۔ آپ کو لوگ کہیں گے جی کیوں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں؟ کہو قرآن میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو روکے رکھو۔ یہ صبر کا لفظ کیوں فرمایا؟ سادہ لفظ اجلس مع الذین، اجلس نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اتنی لمبی بات، اس لیے فرمایا بڑا مشکل ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، نفس کے لیے مشکل ہے، بہت اندر میں تکلیف پہنچتی ہے۔ دنیا کا طالب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ نہیں سکے گا، عزت کا طالب، شہرت کا طالب اللہ والوں کی تقریر میں بیٹھ نہیں سکے گا۔ فرمایا اس لیے صبر کرو، روکے رکھو، نفس سے لڑو، اس کو جمع کر رکھو، زور سے نفس کو پکڑ کر ان کے پاس بٹھاؤ، ان کی صحبت میں نفس کو مارو تاکہ دل زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔
اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ اللہ نے حکم فرمایا، امر فرمایا، نفس سے لڑ کر اس کام کو کرنے کا حکم فرمایا۔ وصبر امر ہے، مع ساتھ کہہ کر حکم صادر فرمایا۔ بیچ میں دو نشانیاں، آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے لوگو تمہاری دونوں آنکھیں اس ولی اللہ سے آگے گزر نہ جائیں۔ عجیب آیت ہے۔ وَلَا تَعْدُ، تعدو یہ نہیں ہے، نہیں مخاطب۔ لا تعدو، تعدو لا تعدو، عدوان تجاوز کرنا، آگے بڑھنا نہ بڑھیں۔ عینا کا، عین من آنکھ، عینا دونوں آنکھیں، تیری دونوں آنکھیں اس ولی اللہ میں ٹکی رہیں، اس میں جمی رہیں، اس کی زیارت میں گروی رہیں۔ اپنی آنکھیں اس میں ٹکا کر رکھیں، آپ کی آنکھیں اس یار سے آگے نہ گزریں۔ مانا محبت کر، محبت کر۔ اللہ والا جب کوئی دیکھے، زندہ دل دیکھے، باخدا جوان دیکھے، اچھی صفتیں والا انسان دیکھے تو اسے محبت کرنا، اس کو دل دینا، اپنی آنکھیں ٹکا کر رکھنا تاکہ تیرے نفس کو دھوئے، تجھے دنیا کی محبت سے چھڑائے، تجھے ریا سے بچائے، خلوص کی دولت سے نوازے، للہیت والی نعمت عطا کرے، تجھے رب کی محبت معرفت سے نوازے۔ دل دے گا، محبت کرے گا۔ تیری آنکھیں بہت ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، یہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز چاہتا ہے، تو پھر کہاں تجھے یہ محبت ہے؟ پھر محبت نہیں تو پھر کہاں تجھے دوڑتا ہے؟ وَاصْبِرْ بھی حکم ہے، وَلَا تَعْدُ بھی حکم ہے۔ وَاصْبِرْ ابتدائی کام ہے، وَلَا تَعْدُ انتہائی کام ہے۔ وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ تعمیر ہے، وَلَا تَعْدُ تزیین ہے۔ وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ پہلا کام ہے، وَلَا تَعْدُ آخری کام ہے۔ پیر لینا ہے، دل دینا ہے، پھر فضل دیکھنا ہے۔ دل دو پھر فضل لو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سبحان اللہ، ایسا یار آئے بس دل اس کو دے دو، خدا کی قسم سکون مل جائے گا۔ ہر حال میں راضی نہیں، اس کو قناعت ملے گی، اس کو تفویض ملے گی، اس کو تسلیم ملے گی۔ پیسہ زیادہ بھی الحمدللہ، تھوڑا بھی الحمدللہ، بیمار ہے بھی الحمدللہ، صحت مند پھر بھی الحمدللہ، جی بس دعا کہ میری ضرور بیماری جائے۔ اللہ کا بندہ، اس بیماری میں تو تیری رحمت ہے، گناہوں سے حفاظت ہے، محبوبیت ہے۔ اللہ راضی تھا اس لیے تکلیف بھیجی تاکہ تیرے گناہ جھڑ جائیں۔ میں اپنی باتیں اس لیے سناتا ہوں تاکہ تمہارے لیے رہبری ہو۔ چھوٹا تھا پھر کچھ، ہر بندے میں عوارض تو ہیں، بیماریاں تو ہیں ہر بندے میں، کوئی بندہ بیماری سے خالی نہیں، بیماری سے خالی صرف اللہ ہے۔ صحیح، بس ایسا ڈاکٹر بتاؤ ہر بیماری ختم نہیں ہوگا، اجائی وہم کرتے ہو، ٹائم ضائع کرتے ہو، پریشان کرتے ہو اپنے آپ کو، نہیں ہوگا۔ بس کہو جو میرے رب کی مرضی وہ اس پر راضی، بات ختم، دکھ ختم۔ پھر کہتا تھا کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، میں بھی تھوڑا علاج کروں، میری طبیعت صحیح ہو۔ ایک ڈاکٹر سے کیا بھی طبیعت اسی طرح تھی، آخری ایک دو دن بعد پھر وہی یار، پھر کچھ مدت کے بعد پھر کسی دوسرے ڈاکٹر سے بھی دوا لی، پھر ایک دو دن شاید اثر ہو، پھر وہی یار۔ پھر میں نے سوچا 3-4 ڈاکٹر سے دوائی لی ہے، وہ پیٹ کے لیے یا پتہ نہیں کسی چیز کے لیے، حال تو وہی ہے، فائدہ تو نہیں ہو رہا۔ پھر اب لینے کا فائدہ کیا، پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ، یہ میں سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ اب جو اللہ نے بنایا اسی طرح ہوگا، اب یہ تبدیل تو نہیں ہوگا، بلا وجہ خرچہ نہ کرو، اس پر راضی رہو۔ پھر چلتے چلتے 2-3 سال کے بعد پھر کبھی خیال آتا کہ یہ تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی علاج ہو۔ پھر دل نے مطمئن ہو کر جواب دیا کہ اس تکلیف میں رب کی رضا ہے، جب مالک کی رضا ہے تو پھر تیری بھی رضا ہو۔
پھر اندر سے جواب آیا ٹھیک اب دوا نہ کرو، اب دعا کرو، بھلا دعا کرو، رب کو عرض کرو اللہ سے تو مجھے ٹھیک کر۔ پھر اندر نے جواب دیا کیا اس کو پتہ نہیں میرے حال کا، کہ اس کو پتہ نہیں میرے حال کا کہ اس کو فلاں فلاں مرض ہیں؟ جب اس کو پتہ بھی ہے، وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو تکلیف بھیجی ہے، تو اب اس کی جو مرضی ہے اسی میں ہماری رضا ہے، اب مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دل نے جواب دیا کہ اب الحمدللہ جو حال ہے راضی رہو، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، رب کی ارادت ہے، اس کی مشیت ہے، اس میں حکمت ہے، بس جو میرے مالک کی مرضی ہے اسی پر بندہ راضی ہے، اسی میں خوشی ہے، اسی میں ولایت ہے۔ اب دل نہ بیماری کے لیے پریشان ہے، نہ دوا چاہتا ہے، نہ پریشان ہے کہ رب سے دعائیں کریں، بس جو مالک کی مرضی اسی پر راضی، بات ہی ختم۔ اب پریشانی ہے ہی نہیں، مرنے سے بھی نہیں ڈرتے، نہ مسکی سے ڈرتے ہیں، نہ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے برا بھلا کرنے سے ڈرتے ہیں، نہ مسکینی سے ڈرتے، نہ مسکینی سے ڈر، نہ دشمنوں سے ڈر، نہ موت سے ڈر، بات ہی ختم۔ بس ڈر یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ ہمارا حال ہے یار۔ میں بھی آپ کو یہی سبق دے رہا ہوں، آ جا فقیروں کی مجلس میں بیٹھ جا، کچھ دل والا سبق بھی لے جا، کچھ دل والا سبق بھی لے جا۔ ہمیشہ جھگڑے میں لگا ہوا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ میاں بیوی یہ بھی دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے، یہ دو بیچارے گھر میں یہ بھی ٹھیک۔ خدا کا بندہ تقدیر پر راضی رہ جا، جو میرے مالک کی مرضی وہی راضی، بس الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر حال میں راضی ہے۔ مناسب دوا جائز ہے اور دعا بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن میں اپنے حال دل کا بیان کر رہا ہوں، بس کیا کریں، ہم اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں۔ اور جو فائدہ ہے نا وہ نظر بھی آ رہا ہے نا، جو طبیعت میں جو کچھ عوارض ہیں فلاں فلاں قسم کے، اس کے فوائد بھی ہیں، عوارض ہیں تو فوائد بھی ہیں، تو پھر فوائد کی وجہ سے عوارض پر راضی رہ۔ دو آدمی ہیں، ایک کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مالدار ہے، اور دوسرا مسکین ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مالدار اچھا ہے، نہیں مسکین اچھا ہے۔ مسکین خدا کے قریب ہے اور مالدار رب سے دور ہے، وہ متکبر ہے، یہ عاجز ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت میں غریب آتا ہے، مالدار آتا ہی نہیں۔ تو پھر تو خدا تعالیٰ کی اگر مرضی ایسی ہے تیرے لیے مسکینی بہتر ہے تو الحمدللہ۔ ہاں اگر رب تعالیٰ کسی کو مالدار بنائے، حضرت عثمان غنی جیسا، وہ اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے، غم بھی نہیں کرتا، پھر تو جی ماشاءاللہ۔ مسجد نبی میں زمین کی ضرورت پڑ گئی، مسجد تو تھی، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک قریب زمین لے کر دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے، تو حضرت عثمان غنی ہوتے حضور یہ ٹکڑا میں لے کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ غریب لوگ ہیں، ان کو پانی کی پریشانی ہے، یہودی بہت مہنگے رقم پر پانی بیچ رہا ہے، میٹھا پانی مدینے میں نہیں ہوتا تھا، دور دور کنویں ہوتے تھے اور وہ بہا میں میٹھا پانی دیتے تھے۔ اگر کوئی یہ کنواں خرید کر مسکینوں کو وقف کر دے اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، میں حضور یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کنواں خریدتا ہوں اور مسکینوں کو وقف کر کے دیتا ہوں۔ ایسے بھی امیر تھے، مالدار، دل کے وسیع اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے۔ جنگ تبوک میں بادشاہ سے لڑنا پڑا، سامنے بادشاہ ہے، یہ غریب صحابہ، مسکین صحابہ، حضور نے فرمایا تقریباً 1000 کلومیٹر دور چلنا پڑے گا، 1000 کلومیٹر، گرمی کا موسم ہے، سامنے بادشاہ ہے، جتنا ہو سکے مال جمع کرو۔ یہ مجاہدین سب نکلیں، کوئی بھی گھر بیٹھے نہیں، سب نکلیں اور مال زیادہ اٹھائیں، خیرات کریں تاکہ سب غریبوں کے لیے توشے راہ بن سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کیا حضور میں 7 اونٹ مال کا بھر کر دوں گا۔ حضور بہت خوشی ہے، میں 7 اونٹ بھر کر دیں گے۔ عرض کیا حضور ابھی اتنا کر رہا ہوں لیکن دوں گا زیادہ۔ چلتے چلتے 300 اونٹ مال سے بھرے ہوئے عثمان غنی نے دیے، کہا تھوڑا لیکن دیا 300 اونٹ، ایک آدمی نے 300 اونٹ، اور وہ بھی مال سے بھر کر
اللہ کی راہ میں پیش کیے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو اپنا محبوب بنا۔ حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا لن یضرک بعد اليوم شیء، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی کام نقصان بھی نہیں دے گا۔ اب اللہ کے اتنے پیارے بن گئے، اتنے جنتی بن گئے، اللہ والے بن گئے ہیں کہ بس اب یہ آئندہ جو کچھ کرو تجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا۔ ایسا انعام کس کو مل سکتا ہے جی؟ زندگی میں حضور فرمایا آپ جنتی ہیں، جو کچھ کرو بس کچھ نقصان ہوگا ہی نہیں۔ لن یضرک بعد اليوم شیء، کوئی بھی چیز آپ کو آج کے بعد ضرر بھی نہیں دے گی۔ آپ اتنے اللہ کے پیارے بن گئے۔ یہ حضور کی نظر ہے، اس کے دل کی سچائی کو دیکھ لیا، فرمایا جو اتنا سچا ہے، دل کا اتنا مخلص ہے، تو اب اس سے کوئی گناہ ہو بھی نہیں سکے گا، یہ حق سے ہٹ بھی نہیں سکے گا۔ عجب ہے لوگ ایسے عاشق رسول اللہ، دین کے خدمت گزار، سچے آدمی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور فرمایا جو کچھ کرے اس کو کچھ نقصان ہی نہیں۔ فرمایا اگر میری دوسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کو دیتا۔ ایسے عثمان کے لیے بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ غلط ہے اور گمراہ ہے، یہ منافق ہے، کافر ہے، دوزخی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ غور کریں، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، ایسے گمراہ ہیں، اپنے آپ کو گمراہ سے بچائیں گے، گمراہ لوگ اس میں بچائیں گے۔ آج کل مسئلہ ہے ختم نبوت کا، قادیانی کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ جو شخص جو کہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو کافر ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے صریح لفظ کا انکار ہے، تو آپ اپنا عقیدہ مضبوط کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین ہے، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص جو کہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو کافر ہوگا۔ تو اپنے عقیدہ کو درست کریں گے، ایک دفعہ بات سمجھ گئی تو ڈٹ جائیں گے۔ جو اس طرح بات نہ کرے تو وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانہ میں ایسے آدمی سے لڑائی کی، حضور نے اپنی زندگی میں ایسے آدمی کو قتل کروایا۔ مسیلمہ کذاب کو حضور نے اپنی زندگی میں قتل کروایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مدعین نبوت کو قتل کروایا۔ آپ بھی اپنا عقیدہ اصول میں ہو یا فروع میں ہو، کسی کامل پیر کے مرید ہیں، ایک دفعہ بات سنی تو اس پر پتھر پر لکیر نکالتا، میں مر سکتا ہوں لیکن یہ لفظ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں زیادہ لوگ اپنی اصلاح ہے، اپنی صفتوں کی اصلاح ہے، اس لیے میں نے آج ارادہ کیا کچھ نہ کوئی دل کی بات کروں تاکہ دل کی اصلاح والی باتیں بھی آ جائیں۔ التصوف هو الخلق الحسن فمن زاد علیک فی الخلق الحسن فقد زاد علیک فی التصوف۔ تصوف خلق حسن کا نام ہے، اچھی صفتوں کا، جو اچھی صفت میں آپ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں آپ سے زیادہ ہے۔ اللہ آپ کو شہادت رکھے، دور سے تشریف لاتے، اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے، آپ کو دین دنیا کی دولت نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔